بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس کچھ اہم ترین خبریں ہیں، بلکہ آج ایک دنیا کا 8واں عجوبہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ 7 عجوبے تو سب جانتے ہیں، لیکن دنیا کا ایک 8واں عجوبہ بھی آج معرض وجود میں آیا ہے اور پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کے بارے میں خاص طور پہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور وہ عجوبہ ہے جناب کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن کی سماعت ہوئی، اور پیٹیشنز تو سماعت آتی رہتی ہیں، دائر ہوتی ہیں، اور وکلا بھی جاتے ہیں، درخواست گزار بھی جاتے ہیں، لیکن یہ پیٹیشن جو ہے اپنے نوعیت کے اعتبار سے بڑی ہی ڈیفرنٹ قسم کی تھی، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس کی سماعت کی۔ اور یہ پیٹیشن اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ دلچسپ اور انتہائی اہم تھی کہ نواز شریف صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان کی عدالتیں ان کو نااہل قرار دے چکی ہیں، ان کو سزا دے چکی ہیں، وہ سزا یافتہ ہیں، وہ مجرم ہیں، وہ ضمانت پر رہا ہوئے، اور اس کے بعد ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی کہ اس پاکستان کی عدالت عالیہ جو ہے وہ ان کو مفرور ڈکلیئر کر چکی ہے، اشتہاری ڈکلیئر کر چکی ہے، اس کے اشتہارات چھپ رہے ہیں، ان کو بار بار سمن کیا جا رہا ہے، لیکن نواز شریف صاحب ہیں وہ نہیں آ رہے۔ اور اسی طریقے سے پیمرا نے بھی، پیمرا آرڈیننس کے تحت ان کے پاس اختیارات ہیں اور آئین پاکستان بھی کچھ کہتا ہے، انہوں نے نواز شریف صاحب پہ پابندی عائد کر دی کہ ان کی تقریر نشر نہ کی جائے، کیونکہ جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، پاکستان کی عدالتوں کو نہیں مانتا، اور ایک سزا یافتہ مجرم ہے اور مفرور ہے، تو پھر اس کے حق بھی کیا کہنا چاہیے جی، ساکن ہو جاتے ہیں، وہ بھی سسپینڈ ہو جاتے ہیں۔ آرٹیکل 19 ہے، اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت، سلامتی یا دفاع، غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، امن عامہ، تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر، یا توہین عدالت، کسی جرم کے ارتکاب یا اس کی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق ہوگا اور پریس کی آزادی ہوگی۔ آرٹیکل 19 الف، قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں اور ضوابط کے تابع ہر شہری کو عوامی اہمیت کی حامل تمام معلومات تک رسائی کا حق حاصل ہوگا۔ چوہدری صاحب، یہ آئین واضح ہے، لیکن پیٹیشن گئی، پیٹیشن میں بے شمار درخواست گزار، اور وہ یہ کہنے گئے تھے جناب کہ ہمیں اجازت دی جائے ایک مفرور، اشتہاری، مجرم، سزا یافتہ شخص کو الیکٹرانک میڈیا پہ، قومی ذرائع ابلاغ پہ آ کے جو مرضی بولے۔ تو چوہدری صاحب، آپ کیوں نہیں گئے؟ کس چیز میں؟ یہ اتنا بڑا بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ پاکستان میں بن گیا ہے، اور محترم آپ جو ہے نا، آپ نے ریڈ سویٹر تو آپ نے پہنا، معاف کرنا، ہاں جی، فرض تو آپ کا تھا کہ ان لوگوں کو ریڈ رائے دکھاتے۔ اب مجھے بتائیں، آج اس پٹیشن جس سے کئی بھاگ بھی گئے ہیں، معاف کرنا، جی، اب شرمندہ پھرتے ہیں، اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تو ہیونگ سیڈ دس، جی، اب میں یہ کہتا ہوں کہ کل اگر پی ٹی آئی اور اے یا بی یا سی کی طرف سے یہ درخواست چلی جائے پیمرا کو، یا عدالت کے ذریعے آرڈر چلے جائے، یا کوئی اور فورم پر، یا کہ جناب یہ لوگ ایک شخص جو فوج پر حملے کر رہے ہیں، جس کے اوپر کوئی دو آراء نہیں ہے، وہ فخریہ اپنے ان حملوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ اس کو لے کے کریا گاؤں پھر رہی ہیں۔ اگر لوگ یہ کریں چلے جائیں کہ جناب ان لوگوں کے شو، ان کا اخبار، ان کا تمام بند کیا جائے، اور ان کو بھی اسی کٹارے میں کھڑا کریں جدھر یہ ملک دشمن کاروائیاں ہو رہی ہیں، فوج پر حملے ہو رہے ہیں، عدالتوں پر حملے ہو رہے ہیں، پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، تو پھر آپ کدھر کھڑے ہوں گے؟ چوہدری صاحب،
یہ بنیادی ہم تو ان طور پر پہ یہی کہہ سکتے ہیں یہ بنیادی طور اگر یہ پہ معافی مانگ لے تو فی الحال ان کو چھوڑ دیں. یہ بنیادی طور پہ تو چوہے صاحب ہمارے جتنے بھی دانشور حضرات گئے یہ بنیادی طور پہ گئے تھے 1973 کے آئین کو سسپینڈ کر دیا جائے, ان کو ایک سائیڈ پہ کونے میں یا ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے اور ایک مفرور سزا یافتہ مجرم اشتہاری شخص کو اجازت دی جائے جناب, وہ قانون سے بالا تر ہے, وہ عدالتوں سے بالا تر ہے, اس کے لیے گئے تھے. اور اس کا درخواست گزار نمبر 1 کون تھا, میں آپ سے باری باری بات کرتا ہوں. درخواست گزار نمبر 1 انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان. آگے انہوں نے اپنا تعارف کروایا ہے پیٹیشن میں کہ تنظیم کا کام پورے پاکستان میں انسانی حقوق کی تشہیر اور تحفظ ہے. اس تنظیم نے مختلف شخصیات خصوصاً مرحومہ عاصمہ جہانگیر کی سربراہی میں جو کام کیا اسے دنیا بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. چوہے صاحب اب اگر انسانی حقوق کمیشن کا یہ کام رہ گیا ہے کہ وہ مجرموں کی پشت پناہی کرے, مجرموں کی پشت پناہی, ایک منٹ, مجرموں کی پشت پناہی کرے, تو میں کہوں گا ہیومن رائٹس کمیشن کو بھی اور ہیومن رائٹس کمیشن انٹرنیشنل کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ کہیں انسانی حقوق کمیشن میں کوئی گھس بیٹھیے تو نہیں آ گئے, کسی کے پے رول پہ کام کرنے والے تو نہیں آ گئے جو آئین پاکستان کو ہی تسلیم نہیں کرتے. چوہے صاحب اور میں صاف بات کر رہا ہوں آپ سے جی. صابر شاکر صاحب, ہمیں تو ادھر ادھر کی نہ کر بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے یہ بتائیں کہ جب بندہ پاکستان پر حملہ آور ہو, فوج پر حملہ ہو, فوج کی قیادت کو پر کیچڑ اچھالے اور یہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں, تو یہ اس کے جرم میں شریک ہیں. ان سب کا اب محاسبہ کرنا پڑے گا. میں نے تو کہا ہم تو یہ نہیں چاہتے, ہمارے سارے کلیگ ہیں, ہمارے لیے سارے محترم ہیں, لیکن جدھر پاکستان اور ملک کے اور فوج کے مفادات کا کام ہے اس میں بھائی بند کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان لوگوں کا جس طرح کئیوں نے آج اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ کہا ہے, ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم واپس لیتے ہیں, ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے. یہ قوم سے معافی مانگ کے اور جو باری باری نواز شریف اور اس کا ایک منٹ جی باری باری ساروں کا ذکر آئے گا, سب کولیگز کا ذکر آئے گا, سب دانشور, سب صحافی حضرات. پہلے وہ تسی ایک ایک گل دا جواب دیو نا. چوہے صاحب سب کا ذکر آئے گا. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں رانا عظیم صاحب, PFU کے سیکرٹری جنرل ہیں. ان سے معلوم کرتے ہیں کیونکہ درخواست گزار نمبر 2 جو ہے وہ ہے پاکستان فیڈرل, درخواست گزار نمبر 2 پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ. انہوں نے اپنے سیکرٹری جنرل ناصر زیدی کے ذریعے یہ فریق بنے ہیں اور ملک بھر میں صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی صفحہ اول کی تنظیم ہے. PFUJ نے آزادی اظہار رائے کے لیے طویل جد و جہد کی ہے. اس کے ارکان آئین پاکستان کے آرٹیکل 19 اور 19A میں ذاتی اور پیشہ ورانہ طور پر خاصی دلچسپی رکھتے ہیں. رانا عظیم صاحب جی یہ بتائیں کہ ناصر زیدی کو یہ کس نے اختیار دیا کہ وہ تمام صحافی برادری کو اس طریقے سے ذلیل و رسوا کرے اور اس فورم کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور ایک مفرور مجرم کی پشت پناہی کے لیے عدالت میں جائے؟ دیکھیں صابر شاکر صاحب, پہلی بات ہے وہ سیکرٹری جنرل نہیں ہے, وہ خود ساختہ سیکرٹری جنرل ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ ابھی IFJ کا آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بیٹھے ہیں چلسا بیٹھے ہیں, IFJ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو نظر آ جائے گا دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے IFJ. اس کی ویب سائٹ پہ پاکستان کے اندر کون سی PFUJ ہے, کون سیکرٹری جنرل لکھا نظر آ جائے گا. یہ ایک ادارے کے سیکرٹری ہو سکتے ہیں جس ادارے کے مالک کے کہنے پر انہوں نے پٹیشن میں حصہ لیا ہے. میرے لیے بڑے معزز ہیں, میں بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن آج میں صبح سے لے کر اب تک کوئی ہزاروں اپنے صحافیوں کو جواب دے چکا ہوں, تھک گیا ہوں میں. ہر شخص یہ سوال کرتا ہے کہ جب آزادی صحافت کی بات آئی تھی تو اس وقت یہ چہرے کہاں تھے؟ جب کارکنوں کو جبری نکالا جاتا تھا تو اس وقت یہ چہرے کہاں تھے؟ جب کارکن کو مار پڑتی ہے, قتل ہوتا ہے تو اس وقت یہ چہرے کہاں تھے؟ اس وقت یہ پٹیشن کیوں نہیں دائر کرتے تھے؟ اس وقت عدالتوں میں کیوں نہیں آتے تھے؟ اس وقت ان کارکنوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے تھے؟ آج ایک ایسا مفرور شخص جس نے پاکستان کی توہین کی کوشش کی, جس نے فوج پاکستان پر تنقید کی, جس نے پاکستانی اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی, جس نے بھارتی میڈیا کی زبان بولی, اس کے لیے ان کے دل میں بڑا درد ہے. کیوں درد ہے؟
مجھے اس کا جواب دیں. ذاتی رائے پہلے آئے نا, سوچے کیا اس سے بار کروڑ کیا ہے, کیا آپ رانا صاحب رائے کا رانا صاحب آپ نے کہا یہ خود ساختہ ہے, تو کیا آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کو انفارم کریں گے یہ جناب فورجری ہو رہی ہے؟ جی بالکل کروں گا, اور میں اس پہ لیٹر لکھ رہا ہوں. اور صابر شاکر صاحب میں کل خود اسلام آباد آ رہا ہوں, اسی لیے میں کل خود اسلام آباد آ رہا ہوں اور آ کے وہاں بتاؤں گا. دیکھیں میں تو بتاؤں گا, اس کا لوگو ہمارے نام سے رجسٹرڈ ہے, PFUJ ہم لوگ ہیں, ہم نے الیکشن لڑا ہے, ہم نے جیتا ہے الحمدللہ. اور IFJ کی ویب سائٹ پہ چل جائیں, میں تو اوپن آپ کے پروگرام میں دعوت دے رہا ہوں, جتنے پاکستان کے لوگ ہمارے سن رہے ہیں کہ IFJ کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں کون سی PFUJ ہے, کون ذمہ دار ہے, کون عہدیدار ہے. دوسری بات ہے صحافیوں کی یہ تنظیم ہے, ہم صحافیوں کے حقوق کے لیے ہیں, وہ ہمارے معزز ہیں بڑے ہمارے, میں ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن یہ کسی ذات کے لیے نہیں ہے, یہ کسی سیاسی جماعت کا ونگ نہیں ہے, یہ کسی سیاسی جماعت جو ہے اس کے لیے کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم آزادی صحافت کے لیے لڑتے ہیں, آزادی صحافت کی جنگ لڑیں گے. یہ اس وقت پٹیشن دائر کرتے ہیں نا جب لاہور میں جنگ اخبار کے دفتر کو آگ لگائی گئی تھی. کس نے لگائی تھی, کس دور میں لگی تھی, کہاں سے جلوس نکلا تھا, مسلم لیگ ہاؤس سے نکلنے والا جلوس کس کے کہنے پہ نکلا تھا, پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. اس وقت زبان بند ہو جاتی ہے اور اب زبانیں کھل جاتی ہیں. میں ان کا احترام, پھر میں کہہ رہا ہوں بڑا احترام کرتا ہوں, میں ان سے گزارش کروں گا آئیے آزادی صحافت کی جنگ لڑے. میں ان سے آگے کھڑے ہو کے گولی بھی کھانے کے لیے تیار ہوں, کوڑے کھانے کے لیے تیار ہوں, لیکن صحافیوں کے لیے, صحافی اداروں کی بحالی کے لیے, کسی بالکل ٹھیک ہے جناب رانا صاحب کے لیے نہیں. رانا صاحب جی, چوہدری صاحب آپ نے پوچھنا ہے کچھ؟ جی رانا عظیم, میں کہتا ہے کہ بہت نام بھی اچھا ہے لیکن عظیم صحافی بھی ہے اور عظیم محب وطن بھی ہے. وی آر ویری فاؤنڈ آف ہیم. ہیونگ سیڈ دس, اب آپ صحافیوں کی نمائندہ تنظیم کے لیڈر ہیں, تو جو کالی بھیڑے ہیں, جو ملک دشمن ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور پارٹی بن گئے ہیں, آپ ان کے خلاف کاروائی کی حمایت کریں گے یا گونگلوا تو مٹی چاڑ کے او چھڈو جی ساڈے صحافی بھرا نے, اس طرح دی کاروائی کسی کے خلاف نہیں ہونی چاہیے, یہ کہہ کے پھر جپیاں پالو گے؟ نہیں میاں چوہدری صاحب, میں بالکل کھل ڈل کے بات کروں گا. آپ ابھی کسی اور کو بھی بیپر پہ لے کے دیکھیں, شاید وہ فون نہ سنیں, شاید وہ ان کا کوئی بہانہ یاد آ جائے. میں ڈنڈے کی زور پہ بات کرتا ہوں, میں صحافیوں کا نمائندہ ہوں, میں صحافیوں کا رہوں گا. جو صحافیوں ہمارے اندر کالی بیریں ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہے, جتنا مرضی بڑا کوئی ایڈیٹر ہے, اینکر ہے, کوئی بھی ہے, اس کے وہ ذہن میں رکھ لے کہ صحافیوں کے خلاف جانے والی کسی چیز پر بھی میں ان کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا. مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, مجھے اللہ سے ڈر ہے اور اللہ سے ڈروں گا. بالکل ٹھیک ہے جناب رانا صاحب, کروں گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے رانا عظیم صاحب, پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. یہ درخواست گزار نمبر 2 لکھا ہو اور یہ گئے ہیں جناب ایک مفرور اشتہاری کے لیے جس پہ آئین پاکستان بھی اور پیمرا آرڈیننس کے تحت پابندی لگائی گئی. اور جب جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف جب وہ اشتہاری تھے تب بھی یہی قانون تھا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ آرڈر بھی ہے, وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے سماعت کے بھی بارے میں. لیکن آگے جانے سے پہلے ذرا یہ بتاتے ہیں جناب, یہ پلاننگ کیسے ہوئی چوہدری صاحب, یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ یہ آنن فانن ہو گیا؟ یہ آنن فانن نہیں ہوا جناب. یہ اسلام آباد کا ایک سب سے بہترین ہوٹل ہے, سب سے بہترین. وہاں پہ ذرا لنچ پہ سارے اکٹھے ہوئے اور لنچ پہ اکٹھا کیا گیا اور ساروں کو بلایا گیا, بحثوں کو بلایا گیا, اور اس کے بعد پھر ایک میسج بھی کیا گیا. اس میں یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں. اور اس کی پلاننگ کب سے ہو رہی تھی وہ ذرا پہلے شارٹ سن لیں, پھر ذرا مزید آپ کو بتاتے ہیں. کہ ذرا سنائیے گا جی صدق ملک صاحب کیا فرماتے ہیں. ایک تو پہلے ہمارے بہت سے وہ لوگ جو ہمارے صحافی دوست ہیں یا ہمارے صحافی دشمن ہیں, دونوں, یعنی جو ہمارے کرٹکس ہیں اور جو ہمارے سپورٹرز ہیں, دونوں طرف لائن فینس کے جو صحافی ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کو چیلنج کریں گے. ہم بھی چیلنج کریں گے, مگر صحافی بھی اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. تو یہ میں بتا دوں چوہدری صاحب کہ انہوں نے صحافتی دشمن جس کا کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے کیے گئے, ان کو بھی آفر کی گئیں, لیکن انہوں نے آنے سے معذرت کر لی. اور خاص طور پہ آئی ڈی کارڈز تو سب سے ہی مانگے گئے تھے. میں نام نہیں لیتا, بہت سارے آئی ڈی کارڈز نہیں دیے گئے. اور اس کے بعد ایک میسج کیا گیا, ایک گروپ بنا, واٹس ایپ گروپ بنا جی. اس کے بعد اور اس میں کہا گیا, یہ آپ پرنٹ بھی دیکھ لیں, یہ نجم سیٹھی صاحب سب کو میسج کر رہے ہیں. اب یہ نجم سیٹھی صاحب ہے یا نواز شریف صاحب, یہ خود بتا دیں کیونکہ NS لکھا ہوا ہے. اور نجم سیٹھی یا نواز شریف, ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب نے نجم سیٹھی صاحب کو کہا ہو اور نجم سیٹھی صاحب نے آگے کیا ہو, یا نجم سیٹھی صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں. ذرا میسج سن لیں.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم گیٹنگ اے گروپ آف میڈیا پیپل ٹو چیلنج دا پیمرا آرڈرس پوٹنگ الیکٹرانکس گیگس آن پولیٹیشینز مریم اینڈ نواز ایٹسٹرا. سلمان راجا ہیز کائنڈلی ایگریڈ ٹو بی آور لائر پرو بونو, ول یو جوائن اس. یہ ہے نجم سیٹھی صاحب کا میسج گیا تمام صحافی, تمام بڑے بڑے اینکرز کو. اور چونکہ چودھری صاحب یہ پرو بونو کی کا بھی مینشن کیا گیا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ خیرات کے طور پہ یہ مقدمہ لڑنے کی پیشکش کی ہے, یعنی کہ بلا معاوضہ خیراتی طور پہ وہ مقدمہ لڑیں گے. اور آج ہم نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات کی کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے, یہ جب پیٹیشن ہوئی, کل بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا, آج ہیئرنگ ہوئی, اور ہیئرنگ جو ہوئی وہ بڑی کافی سخت تھی جی. پہلے وہ سن لیں تاکہ اس کے بعد پھر 3 ٹویٹس ہم نے دیکھے. وہ 3 ٹویٹس کیا تھے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. پہلے ذرا آج کی سماعت سن لیں. آج کی سماعت یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کیس پر سماعت کی. ہیومن رائٹس کمیشن, PFUJ اور دیگر صحافیوں کی سے وکیل سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوئے. آپ ریلیف کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کا استفسار. عوام کے لیے ریلیف مانگ رہے ہیں وکیل سلمان اکرم راجہ. پرویز مشرف والے کیس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. مشرف جب مفرور تھا تو عدالت نے ریلیف نہیں دیا چیف جسٹس اطہر من اللہ. پیمرا آرڈیننس سیکشن 31A کے تحت پیمرا نے نوٹیفیکیشن جاری کیا. چیف جسٹس اطہر من اللہ. میڈیا چینلز کا نقصان ہو رہا ہے وکیل سلمان اکرم راجہ. یہاں پہ ذرا چودھری صاحب دلچسپ بات ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جی کہ میڈیا چینلز کا نقصان ہو رہا ہے, میڈیا مالکان کا نقصان ہو رہا ہے. تو کیسے نقصان ہو رہا تھا چودھری صاحب, آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ نواز شریف کا کوئی بہت نقصان ہو رہا ہے 2-3 سال سے. کیوں کہ جو ناجائز بخشیاں تھیں میرٹ سے ہٹ کے اربوں خربوں جو روپے بانٹے گئے اور لوگوں کو مفاد بچائے گئے, انہوں نے سارا جو کام جو خراب کیا ہے عمران خان گورنمنٹ نے وہ یہ ہے کہ کسی کے خلاف کارروائی تو کی نہیں, تقریریں اور مزید تقریریں. اچھا جی, آگے میڈیا چینلز مالکان کا نقصان وہ اس طرح کہہ رہے تھے کہ جناب چونکہ نواز شریف کی تقریر نہیں آتی, ان کی تقریر نشر نہیں ہوتی, تو اس کی ویورشپ کم ہو جاتی ہے اور ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں کچھ ٹائم بھی خریدے جاتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہوں. تو چیف جسٹس ٹھیک نہیں آ رہی. تو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ چینل یا فریق متاثر ہے, ان کو چاہیے متعلقہ فورم پر جائیں. پیمرا نے نواز شریف کی تقریر ٹی وی پر نہ دکھانے کے لیے 1 اکتوبر کو نوٹیفیکیشن جاری کیا. سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں پیمرا کی جانب سے الیکٹرانک میڈیا پر غیر آئینی اور غیر قانونی قدغن لگائی گئی. پیمرا کی جانب سے جاری احکامات آئین کے آرٹیکل 19A سے متصادم ہیں. میں نے آرٹیکل 19 سے آپ کو پڑھ کے دے دیا ہے. آئین کا آرٹیکل 19 شہریوں کی آزادی اظہار رائے کا حق فراہم کرتا ہے. آئین کا آرٹیکل 19 شہریوں کو معلومات فراہم کرنے کا حق رکھتا ہے. آگے جناب, یہ درخواست سادہ نہیں ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا مفرور کی تشریح کر دیں, مفرور کی. یہ عدالت کسی مفرور کو ریلیف نہیں دے سکتی. چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس. آپ نے یہ نہیں سوچا ریلیف جتنے بھی مفرور ہیں سب کے لیے ہوگا, یعنی جتنے بھی اشتہاری مجرمان ملزمان اس وقت ہیں چودھری صاحب, عدالت نے کہا کہ آپ ان سب کے لیے کیا ریلیف مانگ رہے ہیں؟ آپ نے یہ نہیں سوچا مفرور کو عدالتوں پر اعتماد کرنا ہوگا. چیف جسٹس اطہر من اللہ, اگر پیمرا کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی ہو تو بھی کسی مفرور کی درخواست پر ریلیف نہیں دے سکتے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. عدالت نے سماعت 16 دسمبر تک ملتوی کر دی. اب چودھری صاحب یہ جب کیس آیا میڈیا میں رپورٹ ہونا شروع ہوا, اس کے بعد سوشل میڈیا پہ کام شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر سب سے پہلے نسیم زہرا صاحب نے کہا, ایک پیٹیشن آئی قابل احترام ہے, ایک انہوں نے کہا جی کہ میرا تو اس جو کانٹینٹ ہے, ہم تو جو ڈسکشن ہوئی تھی وہ تو فریڈم آف پریس کی ہوئی تھی,
اور اس کام کے لیے ہوئی تھی، اس کام کے لیے تو نہیں ہوئی تھی کہ نواز شریف صاحب کے لیے، اور فون پہ ہم نے ان کو لینا چاہا تھا نسیم زہرا صاحب کو، لیکن انہوں نے معذرت کر لی، فون پہ ہمارے پروگرام میں وہ شریک نہیں ہوئیں. کوئی بات نہیں، لیکن ہم ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے، ہم تو چاہ رہے تھے کہ ان ڈیٹیل وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں، لیکن وہ پوائنٹ آف نہیں دے سکیں. تو یہ انہوں نے بھی جی کہا کہ میں وڈرا کر رہی ہوں پیٹیشن سے، اور لیکن اس کے لیے ضروری ہے جناب وڈرا کرنے کے لیے کہ آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کو انفارم کریں، اسلام آباد ہائی کورٹ کو انفارم کریں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی فورجری کا کیس ہے، کیونکہ اعلیٰ عدلیہ کو اس طریقے سے کوئی پیٹیشن فائل ہوتی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے تمام درخواست گزار جتنے بھی ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ لیے جاتے ہیں، اور ایڈوکیٹ جو بھی آپ کا ہو، ایڈوکیٹ آن ریکارڈ وہ آئی ڈی کارڈ کو ویریفائی کرتا ہے، پھر دستخط ہوتے ہیں، اس کے بعد پیٹیشن فائل ہوتی ہے، وکالت نامہ سائن ہوتا ہے، اور جب وکالت نامہ آپ سائن کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو کچھ آپ کا وکیل فائل کرے گا وہ آپ کا موقف ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو پھر یہ فورجری کس نے کی، تو اس پہ پھر ہم نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی ٹیلی فون کیا کہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں آ جائیں. ذیشان بابر ہمارے پروڈیوسر، ان کی بات ہوئی، پھر میری بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جناب میں نہیں آؤں گا، اور ہم نے کہا کہ وہ 2-3 لوگوں نے اپنی پیٹیشن وڈرا کیا ہے. پیٹیشن وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی کی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ نسیم زہرا کا تو مجھے پتہ ہے، باقی 2 کون ہیں؟ تو انہیں بتایا کہ غریدہ فاروقی اور آسمہ شرازی ہیں. تو یہ ان کے لیے شاکنگ نیوز تھی. تو اس کے بعد انہوں نے بھی پروگرام میں آنے سے معذرت کر لی. اس کے بعد آسمہ شرازی صاحبہ کو جی ہماری کولیگ ہیں، قابل احترام ہیں، انہوں نے ابھی ٹویٹ کیے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ جناب یہ تو صرف فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں بات ہوئی تھی، یہ نواز شریف یا کسی مفرور یا کسی شخصیت کے بارے میں نہیں تھی پیٹیشن. تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے بھی یہ کوئی خبر. تو آسمہ شرازی صاحب نے بھی معذرت کر لی ہے، ان سے فون پہ بات ہوئی ہے، لیکن انہوں نے پروگرام میں اپنا پوائنٹ آف ویو دینے سے معذرت کر لی. ہمارا جناب پورے کا پورا اسٹوڈیو حاضر ہے، ہمہ وقت کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں، ترسوں آ جائیں. اس کے بعد غریدہ فاروقی صاحب جی، ان کا بھی ایک ٹویٹ ہے، اور انہوں نے بھی کہا کہ جناب I could not attend hearing today due to being down with flu fever, been asking about petition draft first to read but only got it after being submitted in Islamabad High Court. It is not about any single person but a broader principle of media freedom. تو یہ بھی ہو گئی. اب جناب یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ، سلمان اکرم راجہ صاحب کو کوئی بیوقوف بنا رہا ہے خدا نہ خواستہ، یا پھر کچھ اور ہو رہا ہے، کیونکہ جب آپ پیٹیشن فائل کرتے ہیں، وکالت نامہ سائن کرتے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس خبر کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. درخواست گزار نمبر 3 2 کا آپ کو ہم نے بتا دیا، انسانی حقوق کمیشن. اللہ تعالیٰ ان کو کبھی یہ بھی توفیق دے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی کبھی ان کو ہوش آئے اور ان کے بارے میں بھی کوئی آواز بلند کریں. جو انڈیا میں شہریت امینڈمنٹ ایکٹ کے نام پہ جو کچھ ہوا اور جو اقلیتوں کو وہاں پہ سرکاری ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، ان کے بارے میں بھی ذرا تھوڑا سا جی توجہ دے لیا کریں. صرف آپ کو پاکستان اور پاکستان کا نظام ہی برا لگ رہا ہے. اور میں PFUJ کے تمام اپنے صحافی برادری سے یہ ضرور کہوں گا کہ جو اس کے رکن ہیں کہ وہ ضرور سوچیں کہ آپ کو کون کتنے میں بیچ رہا ہے، آپ کے نام پہ کون کتنے پیسے پکڑ رہا ہے. کیونکہ یہ PFUJ کا ایک فورم استعمال کیا گیا ہے اس پیٹیشن میں، اور PFUJ لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے PFUJ کا کبھی کوئی اجلاس ہوا؟ کیا اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک مفرور سزا یافتہ مجرم شخص کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مانگنے کے لیے جایا جائے گا؟ یہ کس نے اختیار دیا؟ یا یہ پھر اپنی دکانیں ہیں یہ کھولی ہوئی ہیں؟ شوکت پراچا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جناب PFUJ کے سربراہ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. شوکت پراچا صاحب. جی السلام علیکم. شوکت پراچا صاحب ہیں، معروف اینکر ہیں
ان سے بات کرتے ہیں. پراچا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے تو آپ پیٹیشنر کیوں نہیں بنے؟ بہت شکریہ جناب، آپ نے میری رائے جاننا چاہی کہ میں پٹیشنر کیوں نہیں بنا. دیکھیے، میں ایک جرنلسٹ ہوں، میرا ایک پروفیشن ہے، میں نے اس پروفیشن میں ساری زندگی گزاری ہے. جو میرے نزدیک ایشوز ہیں میں ان کی کھوج بھی کرتا ہوں، میں ان پہ بات بھی کرتا ہوں، اور یہی میری پروفیشنل ذمہ داری ہے. اب ہر ایک کا اپنا آپشن ہے کہ اگر وہ اپنی پروفیشنلزم سے بڑھ کے کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے، لیکن میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جو میری پروفیشنل لائف ہے، میری پروفیشنل ڈیوٹیز ہیں، کیونکہ میں پہچانا جاتا ہوں اپنے اس پروفیشن کی وجہ سے. میں ایک جرنلسٹ ہوں، لوگ مجھے بطور جرنلسٹ جانتے ہیں. آج کل جو ماحول بنا ہے وہ جرنلسٹ سے ایکٹیوسٹ کا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے. ہم ذرا آرتھوڈاکس قسم کے پرانی سوچ کے صحافی ہیں. ہم نے تو آپ کو بھی معلوم ہے، ہم نے مل کے خبروں کی تلاش میں پیدل بھی سفر کیا ہے، منسٹریوں میں، ڈپارٹمنٹس میں، اداروں میں، لوگوں کے ساتھ، سیاستدانوں سے مل کے ہم تو خبر کی کھوج میں رہتے ہیں. اور میں اپنے آپ کو کنفائن رکھتا ہوں کہ میں خبر تک رہوں، میں اپنا تجزیہ دوں، لیکن میں اگر ایکٹیویزم کی طرف نہیں آتا. شاید اس لیے میں پٹیشنر نہیں بنا جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے. اچھا، اپنے پراچا صاحب، آپ نے کہا رپورٹر، میں بھی رپورٹر ہوں، بالکل آپ ہی کی طرح کا دقیانوس ہوں، بنیاد پرست ہوں، اور اسی طرح چودھری صاحب بھی دقیانوس قسم کے رپورٹر ہیں، دقیانوس قسم کے صحافی ہیں. نہ یہ روشن خیال ہیں، نہ یہ لبرل ہیں، نہ ان کو دنیا کا پتہ ہے، نہ مجھے پتہ ہے، نہ آپ کو پتہ. اس پیٹیشن کے پیچھے خبر کیا ہے؟ دیکھیں، خبر تو آپ نے ابھی بیان کر دی، اور وہی خبر ہے جو آپ ابھی بیان کر رہے تھے. میرے پاس اب اس میں ایڈ کرنے کے لیے تو کچھ نہیں ہے. اگر آپ مجھے پہلے سے لیتے یہ اپنا جو آپ نے خبر کی وجوہات بیان کی تو میں شاید یہی نیریٹو آپ کے سامنے رکھتا جو آپ نے بیان کر دیا ہے. لیکن دیکھیے، جو لبرلزم کی بات ہے، وہ ڈیموکریٹ ہونے کی بات ہے. آرتھوڈاکس جو میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ایک بالکل ہی رولز جو میرے ایتھکس ہیں میں ان میں رہتا ہوں. تو خبر کی کھوج میں ہی رہتے ہیں، خبر کی تلاش میں رہتے ہیں، خبر پہ تجزیہ بھی دیتے ہیں. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہمارا کوئی اپنا نظریہ نہیں ہے. چودھری صاحب کا اپنا نظریہ ہے، بھرپور اس کا اظہار کرتے ہیں. آپ کا اپنا نظریہ ہے، آپ بھرپور طور پر اس کا اظہار کرتے ہیں. میرا اپنا نظریہ ہے، باقیوں کا اپنا نظریہ ہے. اور پاکستان کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ نظریے کا اظہار نہیں ہو رہا تو یہ کیا ہو رہا ہے پھر؟ اچھا پراچا صاحب، ایک بات اور بھی بتائیں، کیا یہ ہیومن رائٹس کمیشن باہر سے فنڈنگ اور فنڈز یہ پی ایف یو جے، خاص طور پہ میں بات کروں گا، یہ ہماری تنظیم ہے جی صحافیوں کی، پی ایف یو جے، تو ان کو پراچا صاحب یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ جناب یہ پی ایف یو جے کا نام استعمال کریں اور چلے جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا کسی بھی عدالت میں ایک مفرور اور مجرم کے لیے، اس کی پشت پناہی کے لیے؟ کیا یہ ساری صحافتی برادری کی آج تذلیل نہیں ہوئی؟ دیکھیے، ساری صحافتی برادری یا تو پٹیشن کا حصہ بنتی، جی، ساری صحافتی برادری پٹیشن کا حصہ نہیں بنی. آپ بھی کیپٹل میں بیٹھے ہیں، چودھری صاحب بھی آتے جاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی بہت ایکٹیو ہیں، ادھر آتے ہیں. ساری صحافتی برادری پٹیشن کا حصہ نہیں بنی. اٹ مینس کہ وہ اس سے اتفاق نہیں کر رہے تھے، وہ اس موو کے حق میں نہیں تھے، یا وہ اپنے آپ کو اس موو سے ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو ساری صحافتی برادری کا اگر یہ کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو یہ بھی نامناسب بات ہے. ساری صحافتی برادری یا تو جا کر کھڑی ہو جاتی وہاں پر. صحافتی برادری تو نظر آتی ہے جب پارلیمنٹ کے سامنے جا کر صحافی اپنے حقوق کے لیے، تنخواہیں نہ ملنے کے لیے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے خلاف، اپنے ساتھیوں کو برطرف کیے جانے کے خلاف، فورسفلی ان کو لے آؤٹ کرنے کے خلاف، وہ ساری صحافتی برادری جاتی ہے، وہ صحافتی کاز بنتا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں، بار بار جو بات کر رہا ہوں کہ یہ جرنلزم سے ایکٹیویزم کی طرف جو سٹیپ ہے، وہ اگر ایک پروفیشن میں رہتے ہوئے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ ان کی اپنی چوائس ہے، ان کی اپنی مرضی ہے. مثلا سیاستدان بن جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں پروفیشن میں کہ ہم جرنلزم ہیں، پھر آپ کمپرومائز کرتے ہیں نا. پراچا صاحب،
آپ کے کائنڈ اپینین اور آپ کے اچھے الفاظ جو ہے ہم دونوں کے بارے میں، اللہ آپ کو خوش رکھے. لیکن بات یہ ہے اگر تو کسی صحافی کے اوپر ظلم ہو، کسی پر انتقامی کارروائی ہو، کو اس کے حقوق سلب ہوں، اس کی تنخواہ نہ ملے، اس کے ساتھ ہائی ہینڈنس ہو پولیس کی طرف سے، ریاست کی طرف سے یا کسی گروہ کی طرف سے، تو ہم پہلے لوگ ہوں گے جو، اور آپ ان کو لیڈ کریں گے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. لیکن یہ ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے وہ ایک شخص یہاں سے مفرور ہو گیا اور پاکستان کے مفادات پر بظاہر حملے کر رہا ہے. اب اس کو ریلیف دلانے کے لیے پٹیشنر بننا اور ہائی کورٹ میں جانا اور اس طرح ایک پارٹی بننا، اس کا کیا جواز ہے؟ اور یہ اپنی نیوٹرلٹی تو ان اینی کیس کھو بیٹھے ہیں. اب یہ پروفیشنلی ان کا کنٹینیو کرنا کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ از ان دی رائٹ ڈائریکشن؟ دیکھیے، میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ اس پروفیشن میں رہ کے نام بناتے ہیں لوگ، پھر پارٹی جوائن کر جاتے ہیں، حکومت میں مزے لیتے ہیں، پھر جب حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو واپس ان کی خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ جرنلسٹ بن جائیں. لیکن آپ جب نیوٹرلٹی سے نکل کر ایک آبجیکٹیوٹی میں آ گئے، اور آبجیکٹیوٹی بھی آپ کی اس پرٹیکولر تھاٹ، اس نظریے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس حکومت کے ساتھ، اس پالیسی کے ساتھ بن گئی، تو پھر جو میں ایتھکس کی شروع میں بات کر رہا تھا، میں پھر کہوں گا کہ ہم آرتھوڈاکس قسم کے جرنلسٹ ہیں. ہم اس جو لائنز ڈرا ہیں، ہم ان لائنز کے اندر رہتے ہیں. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جرنلزم سے زیادہ ایکٹیویزم کا دور آ گیا ہے. لوگ خبر ہوتی نہیں تجزیے پیش کر رہے ہوتے ہیں، بیک گراؤنڈ ہوتا نہیں اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہوتے ہیں. پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے وہ ڈیپتھ انفارمیشن نہیں ہے، انالیسز کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ایک رو بہ رہی ہے پاکستان کے اندر، اس میں ہمارے جرنلسٹ بھی انفارچونیٹلی بہ جاتے ہیں. میں تو کم از کم اس ٹرینڈ کے حق میں نہیں ہوں. میں وہی کہوں گا کہ ہماری جو ذمہ داری ہے کہ ہم جرنلسٹ ہیں، ہم جرنلسٹ رہیں. جو پالیٹیشین کا کام ہے وہ پالیٹکس کریں. ہاں، جو نظریہ ہے ہر کوئی اپنے نظریے پہ قائم رہے، اس کا حق حاصل ہے. بالکل ٹھیک ہے راجہ صاحب، ایکٹیوسٹ ہونا چاہیے، لیکن ایکٹیوسٹ بھی شرفاء کے لیے ہونا چاہیے، جو آئین پاکستان کے تحت عدالتوں کے نظر میں جو صحیح لوگ ہوں ان کے لیے ہونا چاہیے. آپ ایکٹیوسٹ بھی بنیں تو ایک مجرم کے لیے، گاڈ فادر کے لیے، سسلن مافیا کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید اس سلسلے میں کچھ گزارشات. ویلکم بیک ناظرین، ٹائم اب تھوڑا رہ گیا ہے، صرف میں درخواست گزاروں کے نام لوں گا، پھر ایک اور چھوٹی سی اہم خبر توجہ دلانی ہے وزارت خارجہ کی اس خبر کی طرف. اچھا جی، آئیے رحمان صاحب، سلیمہ ہاشمی، محمد ضیاء الدین، میں ان سے یہی کہوں گا کہ جناب آپ کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے عمر کے آخری حصے میں کیا کام کر رہے ہیں، اپنے نئی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں، خود سوچیں. عابد حسین ساکی صاحب ہیں جی، منیزر جہانگیر ہیں، غازی صلاح الدین صاحب سے بھی میری یہی گزارش ہے. زبیدہ مصطفیٰ ہیں جی، امبر رحیم شمسی ہیں، نجم عزیز سیٹھی ہیں، نجم سیٹھی صاحب المعروف جنہوں نے میسج کیا تھا، نسیم زہرا صاحب ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں، غریدہ فاروقی، محمل سرفراز صاحب ہیں جی، منصور علی خان صاحب ہیں ہمارے دوست، زاہد حسین صاحب ہیں وہ بھی انکار کر چکے ہیں، عاصمہ شیرازی صاحبہ، سلیم خان صافی صاحب، سید اعجاز حیدر بخاری. سلیم صافی بھائی نے بھی یہی کہا تھا جی کہ وہ ریکارڈنگ میں مصروف ہیں، ان کے جن سے بھی اٹینڈ کیا تھا فون، تو لہٰذا وہ بھی نہیں آ سکے. اور اب ایک اہم خبر ہے چوئی صاحب، وہ خبر ہے کہ یو اے ای نے پاکستان پہ وزٹ اور ٹورسٹ ویزا بند کر دیا ہے، اور آج اطلاعات ہیں کہ امپلائمنٹ ویزا بھی بند کر دیا ہے، اور ریزن اس کی کرونا بتائی جا رہی ہے. لیکن جو ہمارے سینیٹر انور بیگ صاحب ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ وجہ نہیں ہے، کیونکہ باقی کام تو ہو رہے ہیں باقی ملکوں میں، انڈیا کے لیے تو سب کچھ ہے، انڈیا میں ورسٹ سچویشن ہے کرونا کی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی سعودی عرب میں گزشتہ سال 3,32,000 امپلائمنٹ ویزا تھے، وہ ہمارے گئے پاکستانی، اور یو اے ای میں 2,11,000 گئے، جبکہ اس سال ریڈیوس ہو کے 1,04,000 سعودی عرب گئے ہیں اور 51,000 یو اے ای میں گئے ہیں. اور جو ہمیں زر مبادلہ ہمارے پاکستانی بھائی بھیجتے ہیں دونوں ملکوں میں وہ ہیں 9 ارب ڈالر. اور اس طرف توجہ دینی چاہیے وزارت خارجہ کو، یہ ایشو ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کوئی ادروائز ریزن ہے. تو ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں جناب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے وہ اس طرف توجہ دیں. اور جناب اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہوا، اللہ حافظ.